ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انسان ہمیشہ سے خدا کی قربت اور ہمراہی کا خواہاں رہا ہے۔ مذاہب میں خدا کے ظہور یا نزول کے خیالات پائے جاتے ہیں، لیکن مسیحیت میں یہ خیال تجسم، انکارنیشن کی صورت میں ابھرتا ہے، جس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ خدا خود انسان بن گیا۔ انجیل یوحنا پہلے باب کی پہلی اور 14ویں آیت میں لاگوس کے مجسم ہونے کا دعویٰ پایا جاتا ہے، نہ کہ خدا کے مجسم ہونے کا، جبکہ کلیسیائی عقائد کے مطابق یسوع مسیح مکمل خدا اور مکمل انسان ہے، اور عہد نامہ قدیم کے لفظ ایمینویل کو اس عقیدے کی بنیاد میں نبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت کا سیاق و سباق قومی تباہی کے خطرے میں الہی تسلی کا بیان ہے، جہاں خدا ہمارے ساتھ ایک روحانی قربت کا اظہار تھا، نہ کہ جسمانی آمد کا۔ انبیاء نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا بذات خود انسان بن جائے گا۔ یونانی فلسفے میں لاگوس کی تعبیر مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ مثلا ہیراکلیتس اسے کائناتی نظم و عقل کہتا ہے، ستوئکی اسے فطری قانون اور عقل کہتے تھے۔ یہودی فلسفی فائلوں کے مطابق لاگوس الوہی عقل اور ذریعہ تخلیق ہے، جبکہ یوحنا کی انجیل اسی فکری پس منظر میں لاگوس کو انسان میں ظاہر شدہ حقیقت کا اظہار بتاتی ہے۔ اگر خدا لامحدود، ابدی اور غیر مادی ہے، تو وہ زمان و مکان میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ محدود ہو کر اپنی صفات کھو دیتا ہے؟ ابن سینا، فارابی اور افلاطون تجسم کا انکار کرتے ہیں، البتہ جہاں اس کا مغالطہ پایا جاتا ہے وہاں وہ اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں جس سے تجسم کا انکار ہوتا ہے۔ کتاب اعمال باب 17-28 آیت میں پولوس کا بیان ہے کہ ہم اسی میں جیتے، حرکت کرتے اور موجود ہیں۔ اس سے خدا کی ہر جائی یا ہمہ جا موجودگی کا تصور ابھرتا ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے میں موجود ہے، لیکن کسی شے میں محدود نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ انسانی آرزو تو ہو سکتی ہے کہ خدا کو چھویا جا سکے، دیکھا جا سکے یا اس کی قربت کو محسوس کیا جا سکے، جبکہ خدا کے پاس انسان کی اس شدید آرزو کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے لاگوس۔ یہی خدا کی حکمت ہے، یہی خدا کا الہام ہے، اور یہی خدا کا نور ہے۔ نبیوں تک پیغام پہنچانے کا یہی واحد ذریعہ تھا، جس کی بابت تشبیہی استعارے استعمال کیے گئے، مثلا خدا کا کلام نازل ہوا یا خدا کی روح نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ دراصل یہ انسان کی سوچ رہی ہے کہ خدا بذات خود انسان بن جائے، لیکن خدا کا اپنا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اس حوالے سے کچھ بتایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی نفسیاتی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ خدا کو مجسم دیکھے۔ اس لیے انسان نے نبیوں کے کلام کی تشریحات کے دوران ایسی تعویلوں کے لیے گنجائش نکالی کہ اسے مجسم پیش کر سکیں۔ ممکن ہے کہ انجیل یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت میں کلام مجسم ہوا کا مطلب یہ ہو کہ خدا کی حکمت یا روحانی نور یعنی لاگوس انسان کے وجود میں ظاہر ہو گیا، اور ابتدائی مسیحی مصنفین نے بھی اپنی دیرینہ نفسیاتی آرزو کے دباؤ میں لاگوس کے تجسم کو تھیوس کا تجسم سمجھ لیا ہو۔ تاہم تجسم کے عقیدے کو فلسفیانہ، الہامی اور عقلی پیمانوں پر نئے سرے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ الہی مکاشفہ کی زیادہ سے زیادہ واضح تشریح سامنے آ سکے، جو دنیا بھر کے قدیم مقدس متون میں کسی نہ کسی صورت اور مقدار میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ اگر انسان خدا کی عقل کو اپنے اندر جذب کر لے تو خدا ہمارے ساتھ کا قضیہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل قربت الہی تجسم میں نہیں بلکہ شخصی و انفرادی شعور، نور اور ہدایت میں ہے۔ یسوع کی ذات کو خدا کا کلام کہا جا سکتا ہے، مگر خدا کہنا ایک الہیاتی مبالغہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ خدا انسان بنا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ انسان کب اور کیسے خدا کی طرف رجوع کرے گا۔